بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 27 رمضان المبارک 1443 ہجری مطابق 29 اپریل 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ آپ کے بھائی ابو طلحہ بنارسی ندوی کی آواز میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ عید سے پہلے اور عید کے بعد مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال میں 2 تہوار منایا کرتے ہیں، ان میں کھیل تماشے کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان 2 دنوں میں تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اسلام سے پہلے یعنی جاہلیت کے زمانے سے ہی ان 2 دنوں میں خوشی مناتے چلے آ رہے ہیں، بس وہی ایک رواج ہے جو اب تک چل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے تہوار کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید قرباں۔ سنن ابو داود 1134۔ عید کا یہ تہوار ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے پورے مہینے روزے رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، تراویح ادا کرنے، بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیک کام کرنے کی توفیق دی۔ یہ رات انعام کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار بندوں اور بندیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس رات سے مراد شب قدر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو عمل کے پورا ہونے کے بعد اس کو اس کا پورا اجر دے دیا جاتا ہے۔ مسند احمد 7904۔ رمضان کے مہینے کی آخری رات کو دوسری حدیث میں انعام کی رات بھی کہا گیا ہے، اس لیے اس رات میں گھومنے پھرنے، ادھر ادھر وقت برباد کرنے کے بجائے دعا اور عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ عید کا دن خوشیوں اور بشارتوں کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے تقسیم ہونے کا دن ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے آج کے دن گھوم گھوم کر خوشخبری سناتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، چلو تم اپنا انعام لے لو، چلو اس مہربان رب کی طرف جو بہت نوازنے والا، بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف کرنے والا۔ اے مسلمانوں، چلو اپنے مہربان آقا کی بارگاہ میں جو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے اور نیکیوں کا بھرپور صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ آج کے دن ہم سے بہت زیادہ پیار کرنے والا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر دے تو اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اسے بھرپور صلہ عطا کیا جائے۔ ہمارے مہربان مولا فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میرے ان بندوں نے پورے مہینے جو راتوں میں نمازیں پڑھی ہیں، دن میں روزے رکھے ہیں، ان کے بدلے میں نے اپنی مغفرت اور اپنی خوشنودی کا پروانہ انہیں عطا کر دیا۔ الترغیب والترہیب 11741۔ عزیز دوستوں، عید اسی لیے آتی ہے کہ اہل ایمان اس دن خوشی منائیں کہ ان کو رمضان کے مہینے میں اللہ کی اطاعت و عبادت کی توفیق ملی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ بخاری 1904۔ افطار کے وقت سے مراد روزہ کھولنے کا وقت بھی ہے، عید کا دن بھی جب روزے دار روزے پورے کر کے عید مناتا ہے۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ بشارتیں اور خوشخبریاں کن کے لیے ہیں؟ یہ بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا احترام کیا، روزے کا پورا اہتمام کیا، اس کے تمام آداب و شرائط کا لحاظ رکھا، جنہوں نے رمضان کو مصیبت نہیں سمجھا بلکہ اسے اپنے لیے کامیابی اور سعادت کا ذریعہ سمجھا۔ لیکن جن لوگوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی، اس کی حرمت و عظمت کا لحاظ نہیں رکھا اور اس مبارک مہینے میں بھی گناہ کرتے رہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہے، تو عید کا دن ایسوں کے لیے خوشی اور بشارت کا نہیں بلکہ وعید کا دن ہے۔ اس لیے آج کے دن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔
اس خوشی کے دن ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہمیں خوشی منانے کا حق ہے؟ رمضان تو ایک تربیتی کورس اور ٹریننگ کا مہینہ تھا، کیا ہم نے اس کورس سے مکمل فائدہ اٹھایا؟ کیا ہم نے اپنے کردار، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے میں سچ مچ کامیابی حاصل کر لی؟ کیا اللہ پاک کے ساتھ ہمارے تعلق میں اضافہ ہوا؟ کیا ہم نے بندوں کے حقوق پہنچانے شروع کر دیے؟ کیا ہم نے چاروں طرف پھیلی ہوئی سماجی برائیوں کو مٹانے اور ان سے خود دور رہنے کا ارادہ کیا؟ کیا ہمارے سینے میں ملک و ملت کو فائدہ پہنچانے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ عید محبت و خوشی کا تہوار ہے، اس لیے حکم ہے کہ سارے گلے شکوے مٹا کر محبت کے ساتھ یہ تہوار منایا جائے۔ ہر رشتہ دار، ہر پڑوسی، ملنے جلنے والوں کے گھر جایا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے گھر ضرور جایا جائے جن سے تعلقات خراب ہیں یا بول چال بند ہے۔ ایک اہم پہلو اور ہے جس کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی بڑی غافل ہو جاتی ہے، اور رمضان اگر نیکیوں کا سیزن ہے تو غیر رمضان گناہوں کا نہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ کون ایسا تاجر ہے جو سیزن میں تو خوب کمائے اور سیزن کے بعد اپنی دکان بند کر دے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر موسم میں اطاعت پسند ہے، ہر زمانے میں معصیت و گناہ ناپسند ہے۔ اس لیے جب رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیا تو ہمیشہ اس سے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی تقوی والی زندگی گزارنے کی ہمیں فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ عید کے بعد شوال کے 6 روزے آتے ہیں اور یہ مستحب ہے، ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے اس نے پورے سال کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ ابن ماجہ 17-15۔ گویا رمضان المبارک کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر اور شوال کے 6 روز 2 مہینے کے برابر، اس طرح 12 مہینے کے پورے روزے ہو گئے۔ شوال کے ان 6 روزوں کو عید الفطر کے اگلے روز یعنی 2 شوال سے لگاتار بھی رکھا جا سکتا ہے، اور پورے ماہ شوال میں الگ الگ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔